جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذقن یعنی ٹھوڑی کی ساخت اور بناوٹ کی تفصیل مجھے بڑی ہی کوشش کے باوجود نہیں مل سکی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ ریش مبارک، یہ جو داڑھی مبارک ہے، اس کے نیچے چھپ جانے کی وجہ سے آپ کا حلیہ بیان کرنے والوں نے اس کا مفصل تذکرہ ضروری نہ سمجھا ہو۔ تاہم آپ کے چہرے کی مجموعی ساخت سے ٹھوڑی کے حسن و اعتدال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لمبی اور نیچے کو نکلی ہوئی ٹھوڑی سے چہرہ لمبوترا اور مخروطی سا ہو جاتا ہے، اور بہت چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی ٹھوڑی سے چہرہ بالکل گول نظر آنے لگتا ہے۔ جبکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، لم یکن بالمتحم ولا بالمکلسم وکانا فی وجہہ تدویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو رنگ کالا تھا، نہ چہرہ گول مٹول، البتہ چہرے میں کسی قدر گلائی ضرور موجود تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ٹھوڑی نہایت ہی متوازن، متناسب اور معتدل تھی، نہ بہت زیادہ لمبی کہ چہرہ مستطیل نظر آنے لگے، نہ بہت چھوٹی کہ چہرہ بالکل ہی مدور یعنی گول دائرے کی طرح نظر آنے لگے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے تھوڑی تک کہ بے مثال حسن اور خوش جمال کا تذکرہ یہاں پر ہی مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کے کانوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے کانوں کا تعلق ہے اور ان کی ظاہری شکل و صورت کا تعلق ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام الاذنین تھے، یعنی آپ کے کان مکمل اور تام تھے، کہیں سے پھٹے کٹے یا اس انداز سے نہیں تھے۔ چونکہ چہرہ انور کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، اس لیے کان بھی ویسی رنگت رکھتے تھے، جبکہ بال بھرپور سیاہ تھے۔ داڑھی اور سر کے مکمل طور پر کالے بالوں میں سفید رنگ کے ابھرے ہوئے کان عجیب دلاویز نظارہ پیش کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کالی زلفوں میں آپ کے سفید کان یوں دکھائی دیتے تھے جیسے تاریکی میں روشن ستارے چمک رہے ہوں، کأنما توقد الکواکب الدریۃ بین ذالک السواد۔ ظاہری جمال کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں کو غیر معمولی سماعت کا کمال بھی عطا کر رکھا تھا۔ خود فرماتے ہیں، اسمع ولا اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ واقعی ہم کیا اور ہمارا سننا کیا، ہم صرف وہی آواز سن سکتے ہیں جو سنتے وقت پیدا ہو رہی ہو۔ جدید آلات کے ذریعے ماضی میں بھری گئی آوازوں کو آج سائنس سمجھتی ہے کہ سنا جا سکتا ہے، مگر مستقبل میں پیدا ہونے والی آواز ہم قطعاً نہیں سن سکتے، خواہ وہ صرف 1 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والی ہو، نہ اپنے کانوں سے نہ کسی آلے کی مدد سے، جبکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی آلے کے ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والی آواز وہ بھی سن لیتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی وہ حدیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال مجھے بتاؤ کہ اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر تمہیں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو چند رکعت نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اس کو فقہا کی ٹرم میں تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جس وقت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ بات کہی تھی، اس وقت حضرت بلال زندہ موجود تھے اور ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نہ جانے کب قیامت برپا ہوگی اور کب حضرت بلال آپ کے آگے آگے خادمانہ انداز میں چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، مگر آپ کی بے مثال
بے انتہا غیر معمولی سماعت کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے ہزاروں سال بعد، اربوں خربوں سال بعد پیدا ہونے والی حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ کو اس وقت سن لیا تھا جبکہ حضرت بلال ابھی مدینہ منورہ میں باقید حیات تھے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وسمعہ وسماعتہ الف الف مرہ۔ جس طرح زمانہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں حائل نہیں ہوتا تھا، اس کو ہم بعد زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح وقت، جس طرح وقت حائل نہیں ہوتا تھا، اسی طرح فاصلہ بھی حائل نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی سننے میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ دیکھیں دور سے کیا ہوتا ہے، انسان سننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں ابھی جب ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آپ نہیں سن رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ اس کو بعد مکان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا، انی اسمع اتیت السماء، میں آسمان کی چرچراہٹ سنتا ہوں۔ آسمان کی دوری کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان ہے اور اس کے چراغ چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ گویا قرآن کے مطابق تمام ستارے پہلے آسمان کی تزئین و آرائش کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے علم الافلاک کی کم مائگی کا یہ حال ہے کہ آسمان تو کجا ابھی تک ان ستاروں کے بارے میں بھی پوری طرح پتہ نہیں چل سکا جو آسمان کی زینت ہے، کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی محیر العقول مسافتوں کی مقدار کیا ہے۔ اب تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق بعض چمکدار سیارے زمین سے کئی لاکھ نوری سال لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، یعنی اگر زمین سے کوئی چیز 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روانہ ہو تو ان سیاروں تک پہنچنے میں اسے لاکھوں سال لگ جائیں گے۔ پھر آپ خود ہی سوچئے کہ جس چرخ نیلی فام کی زیبائش کے لیے یہ ستارے اور سیارے بنائے گئے ہیں وہ خود کتنے لاکھ یا کروڑ یا ارب نوری سال کے فاصلے پر ہوگا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے اور پھر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجئے علم و خبر کے اس بحر بے کراں پر، جس کے کان آسمان کی چرچراہٹ کو مدینہ منورہ میں سن لیتے تھے۔ دور و نزدیک کے سننے والے مکان، دور و نزدیک کے سننے والے مکان، کان العلی کرامت پہ لاکھوں سلام، کان العلی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔